یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 26 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ہاران مشقیں پاکستانی فورسز کی مختلف علاقوں میں فوج کشی جاری، 100 کے قریب افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہاران بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ پنجگور لاپتہ صغیر بلوچ کی عدم بازیابی کے خلاف لواحقین نے سی پیک شاہراہ بند کر دیا، جبکہ بالغتر میں بھی لواحقین نے اپنی پیاروں کی بازیابی کے لیے سی پیک کو بند کر دیا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 24 اکتوبر کی رات فورسز پر دستی بم پھینکا، جس میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس طرح 25 اکتوبر کو مشقی اوزگار میں چوکی کو نشانہ بنایا۔ کوئٹہ میں ایم آئی کے ایجنٹ زیب کمرانی کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بی ایل اے کی نے قبول کر لی۔ کراچی، گوادر، پنجگور سے لاپتہ ہونے والے طالب علموں سمیت 8 نوجوان بازیاب ہو گئے، ایک کی حالت نازک۔ ایف آئی آر اور جیل سے گھبرانے والے نہیں، بی این پی کا بلوچستان بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ 30 اکتوبر کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن اور 2 نومبر کو پہیے جام ہوگا۔ سردار اختر مینگل اور دیگر پر مقدمے خلاف جے یو آئی، جماعت اسلامی اور بی این پی کا بلوچستان اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کی زیر صدارت نیشنل پارٹی کے 7ویں مرکزی کنونشن کا آغاز آج ہوگا۔ گلزار سے جبری لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمین بلوچ یکجہتی کمیٹی میں شمولیت کر لی، تاہم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے استعفیٰ کیسے کیوں دیا، حقائق بارے موقف سامنے نہیں آ سکا ہے۔ بلوچستان مختلف واقعات، حادثات میں خاتون سمیت 4 افراد قتل، 5 زخمی۔ ضلع واران کی تحصیل مشقے کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی درندگی جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے مشقے، ملش بند اور تنگ میں الگ الگ گاؤں دیہاتوں میں فوج کشی کرتے ہوئے لوگوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ 100 کے قریب لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ ہاران میں گزشتہ روز قابض ایف سی اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے مقامی مسلح جتھوں کے ہمراہ ہاران شہر میں واقع سید نور احمد جامع مسجد اور شیخ مسجد محلے کے درمیان واقع گھروں میں گھس کر بربریت کی اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے گزشتہ شب کوئٹہ شہر میں ایک کارروائی میں پاکستانی خفیہ ادارہ ایم آئی کے اہم کارندے میر زیب کمرانی ولد احمد یار خان کمرانی کو ہلاک کر دیا ہے۔ کراچی سے 15 اکتوبر کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے قمبر بلوچ، سعید اللہ، بیبرگ، اشفاق، ذیشان اور زبیر بازیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ لاپتہ ہونے والے جاوید اور حنیف تاحال لاپتہ ہیں۔ گوادر کے قریب دودرو چیک پوسٹ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے موسیٰ ولد اقبال گزشتہ شب بازیاب ہوا، تاہم ان کے ساتھ لاپتہ ہونے والے 2 نوجوان تاحال لاپتہ ہیں۔ ادھر پنجگور سے گزشتہ شب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کے دوران سرکاری حمایت یافتہ گروہ ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں اغوا ہونے والا طالب علم حسیب بلوچ بازیاب ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حسیب بلوچ پر اغوا کے دوران شدید تشدد کیا گیا ہے، جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، جس کے بعد لواحقین نے انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا ہے۔ خضدار باغبان آباد لنک روڈ پر چوری کی واردات میں مزاحمت پر قادر بخش نامی شخص ہلاک ہوا۔ ادھر جعفر آباد میں ملزم شوہر نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول اسکول استانی ہیں۔ کلات میں مسلح افراد نے حبیب اللہ ولد رحمت اللہ نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ لورا لائی میختر میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی، جبکہ روڈ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔